لفظ فتنہ دراصل فتنن جو عربی کا ایک لفظ ہے اس سے ماخوذ ہے۔ فتنے کے حوالے سے مختلف فتنے کے اعتبارات ہیں، چند اعتبارات میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ وہ فتنہ کہلاتا ہے کہ جس میں نظام مملکت بگڑ جائے اور نظام مملکت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو اہل نہیں ہیں۔ اس کی مثال یعنی بلعام بن باعور کی جو مثال ہے وہ مثل کلب ہے، یعنی کتے کی مثال ہے۔ وہ اس طرح خائب و خاسر ہو کر مرا، کس وجہ سے؟ عورت کے فتنے کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، بزرگ، سوشل میڈیا پر یوں سمجھیے کہ منٹ ٹو منٹ ایک نیا فتنہ آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی مسیحیت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کوئی جو ہے وہ نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیتا ہے، کہیں پر گستاخی کا فتنہ آ رہا ہوتا ہے، کہیں پر مختلف عبارات کو لے کر جو کہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں انہیں بنیاد بنا کر، کہیں پر اصولی چیزوں کو بنیاد بنا کر فتنہ کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ آج ہمارا موضوع ہے فتنہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ فتنے سے ہم عمومی طور پر بچ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنا موضوع گفتگو ہی آج فتنہ بنا رہے ہیں۔ دراصل فتنے پر بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کئی بار ہم بھی کسی نہ کسی انداز میں فتنے کا سبب بھی بنتے ہیں یا فتنہ پرور لوگوں کی صحبت کی بنا پر اس کے اثرات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ لہذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ چند باتیں اس حوالے سے بیان کی جائیں تاکہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ جو لفظ فتنہ ہے اس کا استعمال قرآن میں بھی ہوا اور حدیث میں بھی ہوا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں کو فتنہ قرار دیا، دجال کو فتنہ قرار دیا، عورتوں کو فتنہ قرار دیا، مال کو فتنہ قرار دیا وغیرہ۔ لفظ فتنہ دراصل فتنن جو عربی کا ایک لفظ ہے اس سے ماخوذ ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لغات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ فتنن کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو یا سونے کو آگ پر تپایا جائے اور اس کا کھوٹ الگ ہو جائے، سونا الگ ہو جائے، کھوٹ الگ ہو جائے، تو اسے فتنن کا عمل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ فتنہ کا استعمال آزمائش کے طور پر بھی ہوا کہ فتنہ جو ہے وہ آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ اب جب بھی آزمائش آتی ہے تو اس میں تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش پر صبر کیا جاتا ہے۔ وہ صبر اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر اس کا لزومی معنی جو ایذا رسانی ہے اسی کو فتنہ قرار دے دیا گیا۔ اب اگر کوئی بھی شخص فتنہ ہے یا کوئی فتنہ بن گیا ہمارے معاشرے میں، تو چونکہ اس کی وجہ سے ایذا پہنچ رہی ہوتی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، اس بنا پر اسے فتنہ کہہ دیا جاتا ہے۔ فتنے کے حوالے سے مختلف فتنے کے اعتبارات ہیں، چند اعتبارات میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر انسان کے اندر کا فتنہ، یعنی ہر آدمی کے اندر ایک فتنے کا پایا جانا، یہ بھی ایک فتنے کی قسم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر فتنہ ہے، کسی بندے کے اندر فتنہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے احوال بگڑ جاتے ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کو عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو جس کی یہ کیفیت بن جائے کہ اس کے اندر کے احوال بگڑ جائیں، اسے عبادات میں لذت محسوس نہ ہو، وہ گناہوں کی طرف مائل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کے جو احوال ہیں ان میں خرابی رونما ہو چکی ہے۔ تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں اپنے اندر سے اس فتنے کو ختم کروں۔ اسی طرح فتنے کی دوسری صورت ہوتی ہے گھر میں فتنہ۔ یہ بہت عام ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ بعض اوقات گھر میں فتنہ ہوتا ہے ساس کی وجہ سے، بعض اوقات گھر میں فتنہ ہوتا ہے بہو کی وجہ سے، بعض اوقات گھر میں فتنہ ہوتا ہے شوہر کی وجہ سے، بعض اوقات نافرمان اولاد کی وجہ سے۔ تو یہ بھی فتنے کی ایک قسم ہے کہ گھر والوں کو اذیت ہوتی ہے اس فتنے کی وجہ سے۔
اسی طرح ایک تیسرا فتنہ ہے، یہ وہ فتنہ کہلاتا ہے کہ جس میں نظام مملکت بگڑ جائے اور نظام مملکت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو اہل نہیں ہیں، یعنی نظام مملکت کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو اسے ایک بڑا فتنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور کا جو سیاسی نظام ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر فساد اور بگاڑ آ چکا ہے، ہر طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کارکنان کو دو مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ابھارتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، مسلمان آپس میں دست بگریباں ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک فتنے کی صورت ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہے ملی فتنہ۔ ملی فتنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی فتنے کی صورت ظاہر ہو جائے کہ جس سے پوری امت مسلمہ کو نقصان پہنچے، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو، تو چونکہ اس فتنے کی وجہ سے اذیت پہنچ رہی ہے وہ پوری ملت کو پہنچ رہی ہے، تو اس اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے ملی فتنہ۔ اب ان میں سے جو بھی صورتیں ہیں، ان میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری جو ذات ہے وہ ذات لوگوں کے لیے باعث نفع ہے یا باعث نقصان ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اور میں یہ صرف دنیا دار افراد کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کئی بار مذہبی افراد بھی مزاجاً فتنہ پرور ہو جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے فتنہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات فتنہ پروری یوں کہہ لیجئے سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور جو فتنہ کرنے والا ہے اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں فتنہ کر رہا ہوں، یا اگر پتہ ہوتا بھی ہے تو چونکہ اس کی غذا بن چکی، جب تک وہ فتنہ نہ کرے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک وہ فتنہ نہ کرے اسے سکون سے شاید نیند نہیں آتی، اسے اطمینان نہیں ملتا، تو پھر وہ معاشرے میں فتنہ کرتا رہتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اپنے مزاج سے انانیت کو ختم کریں، اپنے مزاج سے سختی کو ختم کریں، اور کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو کہ فتنے کا سبب ہو۔ ہمارے معاشرے میں نے یہ دیکھا ہے کہ فتنہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی برائی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ اسے فتنہ کہنا شروع کر دیں، کہ اس کے اندر فتنہ پایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایسی کچھ حرکات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اتحاد امت کو پامال کر دیتے ہیں، انتشار میں امت کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ بات کیوں کرے کہ آپ فتنہ ہیں۔ کیا آپ میں کچھ ایسی عادات موجود ہیں، کچھ ایسے رذائل موجود ہیں، کچھ ایسے نقائص موجود ہیں، کچھ ایسی کمیاں موجود ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے؟ عمومی طور پر جو میرا مشاہدہ ہے، اس میں فتنہ عمومی طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ چونکہ ظرف چھوٹا ہوتا ہے وہ ضبط نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے، مخالفت کو جھیل نہیں پاتے، تو وہ فوراً فتنہ پروری پر اتر آتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں ہمیں یہ واضح درس دیا گیا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر بھی دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو فتنہ قرار دیا۔ فی ذاتی ہی عورت فتنہ نہیں ہے، لیکن عورت فتنے کا سبب بنتی ہے۔ اسے آج کے دور میں سمجھنا تو بہت آسان ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ کو جہاں جہاں فتنے نظر آئیں گے ان میں ایک بہت بڑا کردار عورتوں کا بھی ہوگا۔ عورتوں کا کس طور پر کہ وہ خواتین کہ جنہیں، جو مسلم خواتین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہیں اسلام نے یہ تعلیم دی کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، آپ نے غیر محارم کے سامنے اپنے حسن کا اظہار نہیں کرنا ہے، آپ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ لیکن آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو خواتین کے رقص و سرور کی وجہ سے سوشل میڈیا چل رہا ہے۔ اگر آپ ایڈورٹائزنگ کو دیکھ لیجئے تو اس میں عورت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بڑے بڑے بورڈز دیکھ لیجئے تو اس پہ عورت کی تصویر کیوں لگائی جاتی ہے؟ اٹریکشن کی وجہ سے۔ یعنی وہ عورت جسے اسلام نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی، اسے حصول مال کا ایک سبب بنا لیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ما ترکتو بعدی فتنتن فی امتی اضر علی الرجال من النساء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد امت کے مردوں پر سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ عورتوں کا فتنہ کس طور پر ہے کہ ظاہری طور پر عورت جب کسی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتی ہے تو اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، وہ پھر ہر حد تک چلا جاتا ہے، اور یہ چیزیں میں بہت صریح الالفاظ بیان نہیں کر پا رہا مزاجاً، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح مرد حضرات، عورتیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو گھیر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کا پیار شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، گھروں سے بھاگنے والے سلسلے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ میں اس لیے اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں طلباء کو، خاص طور پر آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہو عورتوں کی رسائی اپنے تک ختم کر دیں، چونکہ اگر عورت کی آپ تک رسائی ہے اور وہ غیر محرمہ ہے تو کسی بھی لمحے میں آپ کا دل بہک سکتا ہے۔ آپ انسان ہیں، آج کے پرفتن زمانے میں آپ کو بچنا بہت مشکل ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکتے ہیں خواتین سے جو غیر محارم ہیں، غیر محرمہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، چونکہ یہ وہ فتنہ ہے جس نے بلعم بن باور کو برباد کر دیا، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا جو مستجاب الدعوات تھا لیکن مرتد ہو کر مرا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال یعنی بلعم بن باور کی جو مثال ہے وہ مثل کلب ہے، یعنی کتے کی مثال ہے، وہ اس طرح خائب و خاسر ہو کر مرا۔ کس وجہ سے؟ عورت کے فتنے کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس فتنے کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندوں کے فتنے سے اور مردوں کے فتنے سے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آج کے دور میں اس کا ایک طریقہ کار میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کنفرم پتہ چل جائے، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فتنہ ہے اور آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھا، اس کی فطرت ثانیہ بن گئی اور آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، یہ سدھرنے والا فرد نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اس کی اپنے تک رسائی ختم کر دیں، آپ کی زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ اگر اس کی آپ تک رسائی ہوگی تو پھر اس کے شر سے آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ خاندان میں فتنہ کرتا ہے، گھر میں فتنہ کرتا ہے، محلے میں فتنہ کرتا ہے، مسجد میں فتنہ کرتا ہے، خانقاہ میں فتنہ کرتا ہے، مدرسے میں فتنہ کرتا ہے، اسکول کالج میں فتنہ کرتا ہے، تو آپ اس کی رسائی اپنے سے ختم کر دیں۔ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کی رسائی آپ سے ختم ہو جائے گی تو آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اسی طرح سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، بزرگ، سوشل میڈیا پر یوں سمجھیے کہ منٹ ٹو منٹ ایک نیا فتنہ آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی مسیحیت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کوئی جو ہے وہ نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیتا ہے، کہیں پر گستاخی کا فتنہ آ رہا ہوتا ہے، کہیں پر مختلف عبارات کو لے کر جو کہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں انہیں بنیاد بنا کر، کہیں پر اصولی چیزوں کو بنیاد بنا کر فتنہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ محتاط استعمال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس میں ٹائم گزارتے چلے جائیں گے اور آپ اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ مجھے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ عین ممکن ہے کہ آپ دین کے قریب آنا چاہتے تھے لیکن آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے کئی لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اور ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کی تعلیم فرمائی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ آ جائے تو تم جنگلات کو اختیار کر لو، اپنی بکریوں کو لے کر جنگلات میں چلے جاؤ، اس طرح کی روایات ملتی ہیں تاکہ ان فتنوں سے بچ سکو۔ تو آج کے دور میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں
کہ فتنوں کا جو آج کا زمانہ ہے، یہ تاریخ انسانیت میں کبھی اس دور نہیں آیا۔ فتنے پہلے بھی ظاہر ہوتے تھے لیکن دوسری جگہ پر پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتے تھے، نہیں پہنچ پاتے تھے، ذرائع ابلاغ موجود نہ تھے۔ لیکن آج کہیں پر فتنہ ظاہر ہوتا ہے، وہ مثلاً فتنہ ہے، فیس بک آن کر دیا، پوری دنیا اسے دیکھ سکتی ہے، یوٹیوب لائیو کر دیا، پوری دنیا اسے دیکھ سکتی ہے، فوراً وہ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں۔ تو ان فتنوں سے وہی بچے گا جو تسبیح اور مصلی پکڑ لے گا۔ تسبیح اور مصلی پکڑنے سے مراد میری کیا ہے جو میں کہتا ہوں؟ میری مراد یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کا پابند ہو، روزانہ تلاوت قرآن کرے، جو زائد وقت اسے میسر آئے اس میں اذکار بجا لائے اور درود پاک پڑھے۔ جو بندہ نمازوں کا پابند ہوگا یا جس گھر میں تمام افراد نمازی ہوں گے وہ فتنوں سے بچے رہیں گے۔ آپ اختلافات میں گھنٹوں ضائع کر دیں، آپ کی روحانیت سلب ہو جائے، آپ کی نورانیت سلب ہو جائے، کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل پڑھ لیجئے؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ تلاوت قرآن کر لیجئے؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے؟ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں آپ جتنی محنت کر کے آخرت کا سامان کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ اب آخری بات ان افراد کے لیے جن کی ذات واقعتاً فتنہ بن رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک اختلافی بات ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فتنہ نہیں ہوں۔ قاتل کب کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں؟ چور کب کہتا ہے کہ میں چور ہوں؟ تو جو فتنہ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں فتنہ تو نہیں کر رہا، میں تو مصلح ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ کاری کہ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ میری وجہ سے دین کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ میرے عمل کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے یا ضرر پہنچ رہا ہے؟ جو آپ کا دل آپ کو جواب دے اس کے مطابق آپ خود اپنی اصلاح کریں۔ اپنے دل سے استفتی من قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ اگر آپ عادلانہ مزاج رکھ کر بہت ساری چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ الجلیل آپ ہو سکتا ہے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو اپنے دل پر غور کر کے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے چند پیسوں کی خاطر ایسی بات کرتے ہیں کہ جو وائرل ہو جائے، جو اختلافی ہو۔ اس میں انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، مذہب کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، خاندان کو نقصان ہو رہا ہے، ذات کو نقصان ہو رہا ہے۔ نہیں، کسی چیز کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی فیملی کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ بھائی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ یہ میری بہن ہے، باپ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ کئی جگہوں پر تو اس وجہ سے طلاق بھی ہوئی ہے، میرے پاس ایسے کیسز موجود ہیں۔ تو آپ خود اپنی اصلاح کریں کہ اگر آپ کسی ایسے کام میں پڑ گئے ہیں تو اپنے رب سے معافی مانگیں کہ ہم اگر امت کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ہم امت میں انتشار اور افتراق پیدا نہ کریں۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ پروروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گھنٹوں ہم سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیتے ہیں انہیں بچا کر تلاوت قرآن، درود پاک، نماز، نوافل، ذکر و اذکار میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔